اور تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب ملتمس ہوں محمد ظفیر بابا صاحب صدر مرکزی سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر سے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ البو درود السلام اس ذات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سب سے پہلے چکسواری پریس کلب کے تمام نو منتخب عہدیداران کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ جو نئے عہدیداران جنہوں نے آج اپنے عہدے کا حلف وزیر حکومت محترم جناب چودھری قاسم مجید صاحب سے لیا ہے، یہ اپنے حلف کا پاس رکھیں گے اور صافت اور صافی کو باوقار بنانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے، عوام کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے اپنے آواز سے، اپنے قلم سے اور اپنے کردار سے مثبت تبدیلی لانے کے لیے صحیح کر دیں گے۔ جناب محترم قاسم مجید صاحب، آپ انتہائی خوش نصیب انسان ہیں۔ سب سے پہلے آپ چودھری عبد المجید صاحب سابق وزیر اعظم، جنہوں نے بالکل زمین کے نیچے سے جدوجہد کرتے ہوئے اس سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ اور تعصبانہ نظام کو ٹھکراتے ہوئے، جٹلاتے ہوئے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ حاصل کی، اور نہ صرف حاصل کی بلکہ کمال سیاسی بصیرت سے، حکمت سے 5 سال شاندار طریقے، احسن طریقے سے پورے کیے اور خطہ بھر کے اندر ایسی تبدیلیاں لائیں، سیاسی تبدیلیاں لائیں، اخلاقی تبدیلیاں لائیں کہ لوگ آج ان کا نام لے رہے ہیں۔ اور آپ اس حوالے سے بھی کوئی نصیب ہیں، یہ جو آپ کا حلقہ انتخاب ہے جناب وزیر حکومت چودھری قاسم مجید صاحب، جب میں سی یو جے کا پریزیڈنٹ بنا تو ہمارے چیئرمین تھے جسٹس راجہ صداقت صاحب اور ڈائریکٹر جنرل تھے راجہ اظہر اقبال صاحب۔ تو ہم نے سب نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ صافی ان پڑھ ہیں جی، میٹرک فیل ہیں جی، تو کم از کم فاؤنڈیشن کے سطح پہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، معیار ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ ٹھیک سمت رواں دواں رہ سکے۔ تو اس وقت جناب ڈائریکٹر جنرل اطلاع راجہ اظہر اقبال صاحب سیکرٹری فاؤنڈیشن بھی تھے، تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بورڈ اجلاس کے اندر ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آج کے بعد فاؤنڈیشن کا ممبر بننے کے لیے، پریس فاؤنڈیشن کا ممبر بننے کے لیے تعلیمی قابلیت بی اے ہے اور اس کے ساتھ تحریر امتحان ہے اور ٹیسٹ انٹرویو بھی ہے۔ جو بندہ یہ 3 مراحل سے گزرے گا وہ فاؤنڈیشن کا ممبر ہوگا اور فاؤنڈیشن سے مہارت لے سکے گا اور حکومت اس کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری کرے گی کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، فاؤنڈیشن کا نمائندہ ہے۔ اس کے ساتھ بات آگے بڑھی کہ ہر موڑ میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں خطہ کے اندر پریس کلبز بنے ہوئے ہیں، اس کی روک تھام بھی اشد ضروری ہے۔ تو وہ ڈیسیژن ہوا کہ ضلع کے اندر اور تحصیل کے اندر ہر تحصیل کے مقام پر ایک پریس کلب ہوگا، تحصیل کے نیچے کوئی پریس کلب نہیں ہوگا، اور وہ تمام پریس کلب فاؤنڈیشن رجسٹر کرے گی، رجسٹر ادارے ہوں گے۔ تو جب آپ کے حلقہ انتخاب کی بات آئی تو چکسواری اس وقت تحصیل بھی نہ تھا، اور پھر وہاں ہم نے راجہ اظہر اقبال صاحب نے پوری جدوجہد کی، اور یہ کریڈٹ بھی، اس کا سہرا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سید عابد حسین شاہ صاحب
اور آپ کے والد محترم سابق وزیر اعظم جناب چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ جاتا ہے کہ وہاں پہ میں نے یہ بات رکھی، چیئرمین فاؤنڈیشن چیئرمین وقت جناب راجہ صداقت صاحب کی سربراہی میں اجلاس تھا بورڈ، کہ جناب چکسواری کے اندر 2 پریس کلبز ہیں، ایک اسلام گارڈ اور دوسرا چکسواری پریس کلب۔ یہ بے شک تحصیل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پریس کلبز کے لیے پلاٹس موجود ہیں، جبکہ خطہ بھر کے اندر ضلعی مقامات کے اندر بھی ہمارے پاس پریس کلبز کے لیے جگہ موجود نہیں ہیں۔ تو اگر ہم یہاں یہ 2 پریس کلب رجسٹر نہیں کریں گے، یہ 2 ادارے ہم فعال نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہمارے پلاٹ ضائع ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیج بویا تھا جناب چودھری عبدالمجید صاحب نے، وہ تناور درخت بنایا، تو چکسواری اور اسلام گڑھ پریس کلب رجسٹر ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ میں سنتا رہتا ہوں، میں بہت کوشش کرتا ہوں آج کے وقت گزر جائے، لیکن ہمیں اپنے رویے بدلے ہوں گے۔ اور بہت کلیئر بات ہے، اسٹریٹ اوے بات ہے، چکسواری حلقہ کے اندر ایک اسلام گڑھ پریس کلب ہے، چناز پریس کلب اسلام گڑھ۔ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عبدالرزاق نیازی صاحب اور رفیق بجاروی صاحب نے بہت بڑی قربانی دے کر وہ دونوں پریس کلب ہم نے یکجا کیے تھے، اور آج ایک چناز پریس کلب ہے اور یہاں چکسواری پریس کلب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی ہم دکان نہیں چلنے دیں گے۔ میں سنتا رہتا ہوں مختلف ایک اخبار کے 10 نمائندے بنا کے آپ نے بورڈ آویزاں کر لی ہیں، وہ بورڈ ہم نہیں رکھنے دیں گے۔ ہم نے لیٹر لکھوایا ہوا ہے، اسی صاحب آپ نے اس پہ کارروائی کرنی ہے، وہ کارروائی سرد خانے کی نظر ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ اس پہ کوئی زیرو ٹالرنس والی بات ہے۔ کھلے دل اور کھلے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 کلب ہیں، ان دونوں کلب میں جب تک صافی باوقار نہیں ہوگا، صافت باوقار نہیں ہوگی، آپ باوقار نہیں ہوں گے، ہم باوقار نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے عزت نفس، کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کلیئرلی بات یہ کہہ رہا ہوں، اور اس پہ ہر صورت جناب آپ وزیر حکومت ہیں، اور آپ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے آزاد کشمیر بھر کے اندر کسی بھی حلقہ انتخاب کے اندر 2 پریس کلب نہیں ہیں۔ آپ کے 2 پریس کلب ہیں، ان کو آپ نے سنبھالنا ہے، ان کے مسائل آپ نے حل کرنا ہے۔ جہاں تک بات ہے پریس کلب کی عمارتوں کی، تو آپ ایم ڈی ایچ اے کے وزیر ہیں، آپ کے پاس کثیر بجٹ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں سمجھتا ہوں چکسواری اسلام گڑھ بلکہ ڈڈیال کے اندر بھی آپ عمارتیں بنا سکتے ہیں ایم ڈی ایچ اے کے بجٹ سے۔ جہاں ہم نے آواز اٹھانی ہے، ہم نے کسی کا منت اللہ کرنا ہے، آپ حکم کیجئے، ہم کریں گے، لیکن خدا را عمارتیں بنا جائیں۔ یہ عمارتیں آپ بنائیں گے تو ہمارا مستقبل بہتر ہوگا۔ آج خواجہ اقبال صاحب ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ اسلام گڑھ کے اندر چودھری الیاس صاحب ہیں، انہوں نے بھی آنا تھا، آج ان کے گھر فوتگی ہو گئی ہے۔ یہ سسٹم ہے، سرکل ہے۔ کل چودھری عبدالمجید صاحب وزیر اعظم تھے، تو آج آپ وزیر حکومت ہیں۔ یہ سفر ہے، ہم نے اپنا مکمل کرنا ہے، لیکن ایسے طریقے سے ہم سب کو اپنا کردار نبھانا چاہیے۔ سابق حکومت میں، مسلم لیگ نون کی حکومت میں، ہم نے اسلام گڑھ اور چکسواری کے صحافیوں کے لیے رہائشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جناب قاسم مجید صاحب وزیر حکومت صاحب ایک صحیح کی تھی۔ ان کے لیے ایک زمین رقبہ کی مثل بنوائی تھی، اور ضلع انتظامیہ نے، مقامی انتظامیہ نے، سب نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، اور ڈویژن انتظامیہ نے کردار ادا کرتے ہوئے وہ مثل اب اوپر پہنچ چکی ہے بورڈ آف ریونیو میں۔ ہم نے جہاں تک اسے پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے محترم قاسم مجید صاحب کہ اس مسئلے کو بھی دیکھیں۔ باقی جہاں تک مسائل کی بات ہے، سسٹم کی بات ہے، زبان سے، آپ کے قلم سے جو بھی الفاظ نکلیں، اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کو سب سے پہلے خود مثال بننا ہے۔ مثال دینا اور مثال بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، بڑی توقع ہوتی ہے۔ جب تک آپ کا کردار نہیں بولے گا، آپ کا قوم بولے گا، پھر آپ کا نام بولے گا۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا، اہلِ چکسواری کا دل کی امیر گہرائیوں سے شکر گزار ہوں
کہ آپ اس سخت موسم میں ہماری اس خوشی میں شامل ہوئے، مل بیٹھے ہم سب. تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو.